بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا گیا کہ استخارہ کی حیثیت کیا ہے اور استخارہ کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ استخارہ یعنی خیر کو طلب کرنا۔ اللہ رب العزت جنہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر اثرات کو پیدا فرمایا، اب انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر وہ کنفیوز ہے کہ میں یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، میں اس جگہ پر شادی کروں یا نہ کروں، یا میں یہ سفر کروں یا نہ کروں۔ تو یہ جو اس کے درمیان میں کیفیت ایک ہے، کنفیوژن کی ایک کیفیت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے استخارے کا عمل سکھایا گیا ہے۔ استخارہ کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر کو طلب کر لینا، کہ اور اس کی جو دعا ہے عربی زبان میں جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح استخارہ اور استخارہ کرنے کی ترغیب اور استخارہ کی دعا ایسے ہی سکھایا کرتے تھے جیسے کہ ہمیں نماز یا کوئی قرآنی آیات کا اہتمام سے سکھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا باقاعدہ سیکھی ہے صحابہ نے یہ دعا اور استخارہ کیا کرتے تھے صحابہ، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ خیر کو طلب کر لیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روایت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کی سعادت مندی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ سے استخارہ کر لے، اور آدمی کی بدبختی کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے، یعنی محض اپنے علم، اپنی سوچ، اپنے فکر اور اپنے اوپر ہی بھروسہ اور توکل کرے، اللہ سے خیر کو طلب نہ کرے۔ تو یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اب یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور استخارہ کی یہ تو ہے حقیقت۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کو پڑھ لے۔ استخارہ کی دعا کا اردو ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں آپ کے علم، جو آپ کا علم ہے اس سے میں یہ فائدہ اٹھاتا ہوں، اور میں آپ کی جو قدرت ہے اس قدرت سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، اور میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں حقیقت کو، میں حقیقت کو نہیں جانتا۔ اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خیر کا باعث ہے تو میرے لیے اس کو آسان فرما دیجئے، اس کے اسباب بھی مہیا فرما دیجئے، اور میرے دل کو اس طرف جما بھی دیجئے۔ اور اگر میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے تو میرے دل سے بھی اس کا خیال نکال دیجئے، اور میرے لیے اس کی طرف چلنا اور راستہ وہ بھی میرے لیے مشکل بنا دیجئے تاکہ میں وہاں تک نہ جاؤں۔ لیکن ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، یا اللہ پھر اس سے بہتر میرے لیے مقدر فرما دیجئے۔ تو یہ دعا ہے جو کہ انسان پڑھ گے اور پڑھنے کے بعد سو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کا استخارے کا جواب کس طرح آتا ہے؟ تو اس کا جواب 2-3 طریقے سے آ سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سو گیا اور خواب کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو کوئی ایسا عمل دکھا دیا جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر لینا بہتر ہے، یا کوئی ایسا عمل دکھا دیا جس سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کام کرنا میرے لیے مفید نہیں ہے، مجھے روکا جا رہا ہے۔ تو خواب کا آ جانا ایک شکل ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر استخارے کے بعد خواب لازمی طور پر آئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے استخارے کے جواب آنے کا کہ انسان کا دل پہلے اضطراب کی کیفیت میں تھا، کنفیوژن میں تھا کہ میں یہ کام کروں یا میں یہ کام نہ کروں، لیکن استخارہ اس نے 3 دن کیا، 3 دن سے لے کے 7 دن تک استخارہ کرنے کی مدت ہے، اس مدت کو پورا کیا تو کسی ایک بات پر اس کا دل جم گیا، ثابت قدم ہو گیا، اس کو اطمینان قلب حاصل ہو گیا کہ بھئی میں نے بس یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ بھی استخارے ہی کی برکت ہے اور استخارے ہی کا جواب ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر حق بات کو راسخ فرما دیا ہے، لہذا یہ اس کے اوپر عمل کر لے۔ خواب نہیں آیا لیکن دل کا اطمینان ایک طرف جم گیا تو یہ بھی استخارے کا جواب ہی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے اپنے مخلص دوستوں سے مشورہ کیا اور ماہرین جو اس کام کے کرنے والے ہیں ان سے ملاقات کر کے مشورہ کیا، ان کی طرف سے مخلص لوگوں یا ماہرین کی طرف سے اس کو زیادہ مشورہ یہی آیا، اور اس مشورے کی وجہ سے اس کا دل اس بات پر اطمینان کر گیا کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے۔
مجھے یہ کاروبار کر لینا چاہیے، مجھے یہ سفر کر لینا چاہیے، مجھے اس جگہ پر رشتہ کر لینا چاہیے، تو جب یہ بات اکثر لوگوں کی طرف سے، مخلص لوگوں کی طرف سے بطور مشورہ کے بھی آ گئی، یہ بھی اصل میں استخارے کا برکت والا جواب ہی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ یہ اس عمل کو کر لے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک اس کے لیے اس میں خیر عطا فرما دیں گے۔